آنسوؤں اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن۔ آنسوؤں اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن۔ آج میدان میں سب سے مظلوم ہوں، حق کے ہوتے ہوئے حق سے محروم ہوں۔ آج میدان میں سب سے مظلوم ہوں، حق کے ہوتے ہوئے حق سے محروم ہوں۔ شام خورنگ ہوں، صبح مغموم ہوں، جس پہ چلتے ہیں خنجر وہ حلقوم ہوں۔ خود میرے نام لیوا ہے دشمن میرے، میرے گھر کے اجالے ہے رازن میرے، زد میں بجلیوں کے نشے من میرے، لٹ گئے سینکڑوں بار گلشن میرے۔ آنسوؤں اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن۔ ظلم ڈھایا گیا میرے اخوان پر، خون چھڑکا گیا میرے ایمان پر۔ ظلم ڈھایا گیا میرے اخوان پر، خون چھڑکا گیا میرے ایمان پر۔ آگ برسی ہے اوراق قرآن پر، برق چمکی میرے ساز و سامان پر۔ آنسوؤں اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن۔ یہ آج کا مسلمان فکری غلامی میں کس طرح مبتلا ہو گیا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے دین اس کے پاس سب سے صحیح اور آخری دین ہوتے ہوئے، آخری نبی ہوتے ہوئے، سچے دین کا دعوے دار ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے، اس کے باوجود کیسے یہ اس کا شکار ہو گیا، غلامی کا شکار کیسے ہو گیا۔ مسلمانوں پر مختلف ادوار آئے ہیں، مختلف حالات اس امت پہ گزرے ہیں، یہ امت مختلف قسم کی غلامی سے دوچار ہو چکی ہے۔ اس پر انگریزوں نے حکومت کی ہے، اس پر فرانسیسیوں نے حکومت کی ہے، اس پر تاتاریوں نے حکومت کی ہے، اس پر اور دوسری قوموں نے حکومت کی ہے، لیکن اس کے ذہن کو، اس کی فکر کو کبھی بھی کسی قوم نے خریدنے کی جرات نہیں کی یا کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ آخری زندگی یا آخری ایام میں یا آخری دور میں انگریز اپنی عیاری سے، اپنی مکاری سے ہم پر ذہنی طور پر مسلط ہو چکا ہے، اور ہمارے ذہن کو، ہمارے فکر کو اپنا غلام بنا چکا ہے۔ اور آج کی ساری کمزوریاں اور ساری بیماریوں کی جڑ یہی ذہنی غلامی ہے۔ مسلمان جب مادی طور پہ اسی قوم کا غلام تھا، انگریز کا غلام تھا، تو اس کے اندر دفاع کی، اس کے اندر مدافعت کی، اس کے اندر اپنے مذہب پر پابندی کی سخت حمیت اور جوش موجود تھا۔ جب مسلمانوں پر انگریز حکومت کیا کرتے تھے، اس وقت مسلمان بڑا سخت تھا، اپنے مذہب پر بڑا ہی سخت تھا، مذہبی رنگ، مذہبی جوش و جذبہ اس کے اندر بہت زیادہ تھا۔ لیکن جب یہ انگریز چلا گیا حکومت سونپ کر کے دوسروں کے ہاتھ، خود ہمارے ہی ہاتھوں میں کہیں کہیں، تو ہم آج اسی انگریز سے دوستی گانٹتے ہیں، اسی انگریز کی طرز زندگی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی انگریز سے جو نفرت ہمارے دل میں تھی وہ سب ختم ہو گئی ہے۔ یہ اس کی عیاری، یہ اس کی مکاری تھی۔ انگریزوں کے بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے ان کے علماء جو مذہب کے تھے، انہوں نے بہت دراسہ کیا، بہت گہرا مطالعہ کیا
کہ اس قوم کے ساتھ ہماری ایک طویل جنگ ہوتی چلی آئی ہے، صلیبی جنگ، اور جب بھی ہم نے اس سے معرکہ آرائی ہوئی ہے مادی طریقے پر، فوجی انداز میں، تو ہم فوجی میدان میں یا معرکے میں کبھی بھی اس پر کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اگر کامیاب ہوئے ہیں تو وقتی طور پر، لیکن ایک وقت آیا جب ہم کو ہزیمت اور شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ انگریزوں نے اس کا اعتراف کیا، اور ان کے بڑے بڑے مفکر، زویمر ان کا ایک بہت بڑا وہ ہے مستشرق ہے، اور کرومر بہت بڑا یہ پادری تھا جس کو مصر میں متعین کیا تھا برطانیہ نے فرانس کی ہزیمت کے بعد۔ ان لوگوں نے پادریوں کو بلا کر کے مجلس کی اور اجتماع کی اور کانفرنس کرنے کے بعد اس نتیجے پر ان لوگوں نے اعلان کیا باقاعدہ اپنی مختلف کانفرنسوں میں، حتیٰ کہ ہندوستان کے اندر بھی پادریوں نے بہت بڑی کانفرنس کی اور اس میں اعلان کیا کہ مسلمانوں سے مواجہہ یا کشمکش یا مجابہت یا ان کو معرکے میں سر کر لینا، ان کو شکست دے دینا، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ اس لیے اس وقت جب کہ صلیبیوں کو صلاح الدین ایوبی نے شکست دی، اس کے بعد ترکوں نے باقاعدہ ان کو ڈھکیل دیا، وسط یورپ تک ان کو ڈھکیل دیا، اور فوجی اعتبار سے، جنگی اعتبار سے کبھی بھی مسلمانوں پر مکمل طور پر مسلط نہیں ہو سکی یہ قوم۔ تو ان لوگوں نے سازش کی، ان لوگوں نے دراسہ کر کے، مطالعہ کر کے ان لوگوں نے اعلان کیا کہ اس قوم کو زبردستی اس کے دین سے، اس کے مذہب سے، اس کے اپنے طور طریقے سے، اس کے اپنے عقیدے سے، اس کے اپنے عمل سے، اس کے اپنے طرز فکر سے زبردستی نہیں ہٹایا جا سکتا ہے۔ جتنی سختی کی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ یہ اور اپنے مذہب پہ سخت ہوا جا رہا ہے۔ چنانچہ مصر کا واقعہ ہے، بہت مشہور ہے۔ مصر پر نپولین جو فرانس کا شہنشاہ تھا، اس نے حملہ کیا اور مصریوں پر زبردستی اس نے مصریوں پر قبضہ کیا اور شکست دی، اور ازہر میں گھوڑوں کو باندھا اور ازہری علماء کو باندھ کر کے قید میں ڈال دیا، اور کہا کہ یہی ازہر جو ہے، یہ ازہر یونیورسٹی، یہی مسلمانوں کے لیے روح کا کام کرتی ہے، اسی کو برباد کر دو، اسی کو تباہ کر دو۔ اس نے طاقت کا استعمال کیا لیکن ناکام رہا۔ کچھ دنوں کے بعد بغاوت ہوئی اور مسلمانوں نے فرانسیسیوں کو مصر سے نکال پھینک دیا۔ برطانیوں نے اس تجربے سے، اس واقعے سے سبق سیکھا، اور اس کے بعد برطانوی مفکر نے کہا کہ اس قوم کو سر کرنے کے لیے وقت درکار ہے، وقت کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سلو بٹ سیور، اس نے کہا ہم ایسا قدم اٹھائیں گے جو سست رفتار ہوگا لیکن یقینی بنا دیں گے اس کو، اور یہی ہوا۔ سست رفتار قدم اٹھایا۔ اس نے کیا کیا؟ تعلیم کے راستے سے داخل ہوا مصر میں، فنون لطیفہ کے راستے سے داخل ہوا، ثقافت کے راستے سے داخل ہوا، تمدن کے راستے سے داخل ہوا، اور مصر جو پورے عالم عرب کی قیادت کر رہا تھا اور پورے عالم اسلام کے لیے نمونہ تھا، فکری قیادت، ذہنی قیادت صدیوں سے مصر کے ہاتھ میں رہی ہے، اور تمام علماء اسلام اباقرہ جو بڑے بڑے علماء اسلام ہوئے ہیں، محدث تھے، فقیہ تھے، وہ مصر کے ازہر یونیورسٹی یا جامع ازہر سے فارغین تھے۔ اس لیے انگریزوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو، عالم عرب کو، اس لیے کہ ذہنی قیادت عربوں کو ہمیشہ حاصل رہی ہے، کہا کہ اگر، اور پھر اس میں مصر کو کہا کہ تعلیم کے راستے سے اس میں اگر داخل ہوں گے اور سست رفتاری سے ہم اگر کام کریں گے تو یقینی طور پر ہم اس نتیجے کو پہنچ جائیں گے جس نتیجے پر ہم جنگ کر کے، لڑائی کر کے اس قوم سے نہیں پہنچے۔ چنانچہ مدارس کھولے گئے، اور مدارس کھولے گئے، اس کا نظام تعلیم بنایا، مرتب کیا گیا، جس میں بڑے بڑے پادری شریک ہوئے، اور عصری تعلیم کو، جدید تعلیم کو، فنی تعلیم کو اولیت دی گئی، اور دینی تعلیم کو ثانوی حیثیت دی گئی۔
اور اس کے بعد ان مدارس سے جو انہوں نے کھولے تھے، ان مدارس سے فارغین کو بڑے بڑے چانس، بڑے بڑے مواقع دیے گئے، وظائف دیے گئے، اور اس کے بعد اسکالرشپ دی گئی ان کو باہر تعلیم دینے کے لیے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہی مصری علماء جو کبھی کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے برطانیوں پر، جو ان سے جنگ پر آمادہ تھے، انہی لوگوں کو، انہی کی اولاد کو اپنے مدرسوں میں پڑھا کر کے پھر اپنی یونیورسٹیوں میں ان کو تخصص کرنے کے لیے بھیجا، ریسرچ کرنے کے لیے بھیجا. تو وہاں سے فارغ ہو کر کے جو لوگ آئے انہی کو وزیر تعلیم بنایا، انہی کو وزیر معارف بنایا، انہی کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے امور انہی کے ذمے دیے گئے، اور ان کی ذہنی برین واشنگ کر دی گئی. مکمل طور پر اب وہ غلام ہو گئے اس قوم کے، متاثر ہو کر کے آئے، مرعوب ہو کر کے آئے، پوری تہذیب اپنی وہاں سے سیکھ کر کے آئے اور اسی چیز کی یہاں تطبیق کرنے لگے. اب جو چیز اس وقت معیوب تھی وہ چیز آج مستحسن ہو گئی اسی مصری ماحول کے اندر. اور نتیجے کے طور پر ہوا کیا؟ تعلیم کے راستے سے داخل ہوئے تو پہلے نوجوانوں کو تعلیم دیا، اس کے بعد لڑکیوں کو اور عورتوں کو تعلیم دیا، اور حجت یہ پیش کی کہ عورت یہاں پر بڑی مقہور ہے، بڑی مظلوم ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اسلامی حکومت میں، اسلامی حکومتوں میں آخری دور میں جبکہ مسلمان جہالت کا شکار تھا، پسماندگی کا شکار تھا، تو عورت ہی نہیں بلکہ مرد کے حق میں بھی بڑا ظلم ہوا ہے. اور مسلمان جو اس کی اپنی اصلی ذمہ داری تھی تعلیم اور تربیت کے میدان میں، تعلیم و تربیت کی لائن میں، اس ذمہ داری سے غافل ہو چکا تھا. اس نے وہ ذمہ داری نبھائی نہیں تھی، اس لیے موقع دیا تھا دشمن کو، موقع دیا تھا مخالفین کو کہ وہ ہمارے اوپر انگلی رکھے اور ہمارے لیے اور اپنے لیے میدان ہمارے ماحول میں بنائے. چنانچہ اس وقت لوگوں میں لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی رواج ہی نہیں تھا. گویا عورتوں پر تعلیم عملاً چاہے وہ شرعاً اور فتویٰ کے اعتبار سے جائز رہی ہو، لیکن عملاً تعلیم جو ہے حرام تھی. عورتوں پر کوئی تعلیم نہیں دیتا تھا، نہ عرب میں نہ عجم میں، عورت جاہل رہتی تھی. اب ظاہر ہے کہ انہی انگریزوں نے نوخیز لڑکیوں کو پکڑ کر کے یا بلا کر کے اور مختلف لالچ اور مختلف امیدیں دلا کر کے ان کو تعلیم یافتہ کیا. تعلیم یافتہ کیا تو تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ذہن کو نہیں، اس کے قلب و دماغ کو بدل دیتی ہے. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا کہ یورپ کی جو مکارانہ سیاست ہے وہ اس وقت تعلیم کی سیاست میں تبدیل ہو چکی ہے. اور علامہ اقبال نے کہا کہ ایک انگریز بوڑھا اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا تھا تو اس نے اپنے وصیت میں کہا کہ ایک سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر. علامہ اقبال نے کہا کہ دیکھو یہ ملوکانہ راز جو ہے اگر سینے میں دبا کے رکھو، اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے تو بہتر ہے اس کو عام لوگوں کے سامنے نہیں بتانا. اور اس کے بعد کہا کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تیغ سے کبھی محکوم زیر نہیں ہوتا ہے. اس کے ذہن اور اس کے دماغ پر مسلط ہو جاؤ وہ خود سپر انداز ہو جائے گا. اس لیے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. تعلیم کے تیزاب میں مسلمانوں کو ڈال دیا انگریزوں نے، اور نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو اپنے طرز تعلیم پر ان کو مثقف اور مہذب بنا کر کے، اور جس چیز کو چاہا ہمارے معاشرے میں نافذ کرا لیا، جس طرف چاہا ان کو پھیر دیا. اب وہی نوجوان آج انگریزوں کی زبان سے انگریزوں کی مدح خوانی کرتا ہے. آج وہی نوجوان اس کو پھیر دیا، اسی ٹیلی ویژن کو، اسی ریڈیو کو جہاں سے دین اسلام کی نشر و اشاعت کا کام لیا جا سکتا تھا، اس سے شر و فساد کا کام لیا جا رہا ہے. اسی تعلیم نے اس کو ملائم کر کے اس کے ذہن و دماغ کو جس طرف چاہا پھیر دیا. تو تعلیم کی سیاست بڑی خطرناک ہے. اسی سیاست کو اپنایا انگریزوں نے
اور اس کے بعد سارے عالم اسلام پر اپنی بالادستی قائم کرنی، سارے عالم اسلام پر، عرب ہو یا عجم ہو۔ اور ہم بھی مسکین ہیں، ہم بھی اس حقیقت کو، اس سیاست کو، اس مکر و فریب کو سمجھ نہیں سکے۔ جو چیز ہم کو ان سے لینی تھی اس چیز کے لینے میں تو ہم نے بہت دیر کی، اور جو چیز نہیں لینی تھی اس کو لینے میں ہم نے بڑی عجلت کی۔ یہ صحیح ہے، اس کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ یورپ علمی اور فنی اعتبار سے ترقی میں ہم سے بہت آگے گزر گیا تھا 19ویں اور 20ویں صدی کے اندر۔ اس وقت مسلمانوں کو جو چیز کرنی تھی، انگریزوں کی تعلیم سیکھنی تھی، کوئی عیب کی بات نہیں تھی، انگریزوں سے تعلیم سیکھنا تھا، ان سے فن سیکھنا تھا، لیکن کس طرح؟ جس طرح ہمارے اسلاف نے یونان سے، روم سے، فارس سے تعلیم سیکھی تھی۔ بنو امیہ نے، بنو عباسیہ نے دار الترجمہ قائم کیا تھا، اور بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے مفکرین کو کی مجلسیں بنائی، اور باقاعدہ اس کا شعبہ قائم کیا کہ اس میں یونان کے جو علوم ہیں، طب میں، ڈاکٹری میں، منطق میں، فلسفے میں، حکمت میں، صنعت میں، حرفت میں، ان سب علوم کو عربی زبان میں منتقل کر دیا جائے تاکہ ہماری قوم اس سے فائدہ اٹھائے۔ اسی طرح سے بنو امیہ کے دور میں، بنو عباسیہ کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، لیکن آخری دور میں جب مسلمانوں پہ انحطاط طاری ہوا تو اس حقیقت کو فراموش کر چکے، اس چیز کو بھول گئے۔ جہالت میں جب ان کے اندر ہوش آیا، جب تعلیم کے لیے انگریزوں کی مکر اور انگریزوں کی تعلیمی سیاست نے جب ان پر اپنا جادو چلایا، تو انگریزوں نے ان کو اس سے غافل کر دیا کہ ہم صنعتی میدان میں، حربی میدان میں، جنگی میدان میں جو ہم نے فن حرب، فن صنعت جو ہم نے ایجاد کی ہے اس کو پہلے منتقل کرو سیکھ کر کے، اس کو نہیں کیا، پہلے آرٹس، پہلے فنون لطیفہ کو منتقل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اس لیے مسلمانوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ شیکسپیئر اور دوسرے جو بڑے بڑے اس وقت کے ڈرامہ نگار تھے، یا سیاسی ذہنی، سیاسی آراء اور افکار کو مسلمانوں نے پہلے منتقل کیا اپنی زبانوں میں۔ ڈاروین کے نظریے کو، لینن کے نظریے کو، اور دوسرے یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے سیاسی مفکرین کے ان نظریات کو جو ہمارے دین سے، جو ہمارے سیاست سے، جو ہماری شریعت سے متصادم تھے، ٹکراتے تھے، انہی سارے افکار و نظریات کو پہلے منتقل کر دیا ہماری زبان میں، جس سے پڑھ کر کے نوخیز تعلیم یافتہ طبقہ متاثر ہو گیا، ان سے صنعتی میدان میں بھی متاثر ہوا اور سیاسی میدان میں بھی متاثر ہوا، تعلیمی میدان میں، ہر میدان میں متاثر ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنی ہزیمت قبول کر لی، اپنی شکست کو مان لیا، اور اس کے بعد جو چیز بھی یورپ سے آئے، جو چیز بھی مغرب سے آئے، وہ ہمارے لیے نعمت تھی۔ تمیز ختم ہو گئی اچھے اور برے کی، اور نتیجے کے طور پر فنون لطیفہ کے نام پر سینما ہال بھی کھلے، تھیٹر بھی کھلے، نادی اور کلب بھی کھلے، اور جس میں رقص و سرود کی، نہ جانے عشق و عاشقی کی، اور نہ جانے کس کس شر و فساد کی کیا کیا منزلیں طے کر گئے یہ مسلمان نوجوان کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا راستہ، یہ تھی سیاست انگریز کی، جس کو اپنایا ہمارے ذہنی غلامی کے لیے، اور آج اپنے ماحول کو، آج اپنے معاشرے کو ٹٹول کر کے دیکھیے، چاہے عرب ہو چاہے عجم ہو، آج اس ذہنی مرعوبیت کا اثر ہے کہ ہم اپنے دین، اپنی عقیدے اور اپنے عمل میں اس قدر قوت نہیں محسوس کرتے ہیں جس قدر کی محسوس کرنا چاہیے، اور جو ہمارے دین سے، جو ہمارے عقیدے سے، جو ہمارے طرز زندگی سے جو چیز ٹکراتی ہے، جس سے ہمیں نفرت کرنا چاہیے، جس سے ہمارے اندر نفرت کے جذبات بڑھنے چاہیے، وہ چیز ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی ہے۔ دیکھ کر کے ہم آنکھیں بند بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں کراہیت نہیں محسوس ہوتی ہے جیسی کہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ پورے طور پر آج ماحول اسی رنگ میں رنگ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری پوزیشن اور ہماری ذمہ داری، اور خود قرآن مجید نے بتائی تھی کہ جب تک تم اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہو گے، جب تک تم اپنی اہمیت کو، جب تک تم اپنی پوزیشن کو سمجھتے رہو گے، اس وقت تم دنیا کی قیادت کے
اہل ہوگے اور اس وقت دنیا کی بہترین امت ہوگے۔ اگر یہ صفات تم سے سلب ہو جائیں، اگر ان صفات سے تم عاری ہو جاؤ گے، تو پھر وہ صفت، پھر وہ لقب یا پھر وہ صلاحیت تم کھو دو گے۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کنتم خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم دنیا کی بہترین امت ہو۔ جتنی امتیں اس سے پہلے بھیجی گئی ہیں، جتنی قومیں اس سے پہلے اس دنیا میں بنائی گئی ہیں، جتنے انبیاء اس سے پہلے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور ان کی جتنی بھی قومیں اس دنیا میں پائی گئی، اس میں سب سے بہترین امت تم ہو۔ لوگوں کے لیے تم کو بنایا گیا ہے، اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے تم کو بنایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، نیک کاموں کا تم حکم دیتے ہو، بھلائی کا تم حکم دیتے ہو، برائی سے تم روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین ذمہ داری سونپی گئی ہے خیریت کا لقب دینے کے بعد، یا یہ کہہ لیجئے کہ خیر الامم کا لقب یا خیر الامم کے لقب کا مستحق ہونے کے لیے ہمیں تین شرطیں بتائی گئی ہیں کہ یہ تین شرطیں یا تین علامتیں ضروری ہیں ہمارے اندر پائی جانی۔ اگر یہ علامت نہیں ہے تو پھر خیر الامم نہیں رہ جاؤ گے، پھر وہ اس دائرے سے یا اس اپنے اس مقام سے تم ہٹ جاؤ گے جو مقام تم کو عنایت کیا گیا ہے۔ وہ ہے یہی تین صفات کہ ایک تو امر بالمعروف، دوسرے نہی عن المنکر، اور تیسرے ایمان باللہ۔ اور آج ہم نے جیسا کہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو قوموں سے بہت سختی سے، دو قوموں سے قریب ہونے سے ہم کو منع کیا تھا، ان کی طرز زندگی اپنانے سے ہمیں روکا تھا۔ وہ قومیں تھیں یہود و نصارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، ایک ہے شِبْرًا بِشِبْرٍ، دوسری روایت میں ہے کہ قدم بقدم، بالشت بالشت بھر، اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو ایک بالش، جس طرح وہ کھائیں گے اسی طرح تم کھاؤ گے، جس طرح وہ اٹھے بیٹھیں گے اسی طرح تم اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرو گے، جس طرح وہ تعلیم اور تربیت کا منہج اور طریقہ اپنائیں گے اسی طرح تم بھی اپناؤ گے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پوچھا اہم الیہود والنصارى یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا فمن ہم، یعنی وہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ ہی وہ لوگ ہیں۔ تو آج ہماری قوم، ہماری ملت اپنا تشخص، اپنا ملی امتیاز جو کھوتی جا رہی ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے دشمن کی سیاست اور اس کے مکر و فریب سے ملے ہوئے چال کو نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے۔ افراد کی حیثیت سے بھی، جماعت کی حیثیت سے بھی، حکومت کی سطح پر بھی، ہر سطح پر ہم اپنے اس امتیاز کو کھوتے جا رہے ہیں۔ یہ تو امراض ہیں، یہ امراض ہیں جو ہماری ذہنی غلامی کے مختلف اسباب کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہو گئے۔ ایک تو تعلیم تھی، دوسرے ذرائع ابلاغ تھے جس کو استعمال کیا اس دشمن نے، یا ہمارے دشمن نے، یا مغربی تہذیب نے، جس کا الغار ہے اس وقت۔ ہر دور میں مختلف قسم کا مواجہہ مسلمانوں سے ہوتا رہا ہے، اس دور کا سب سے بڑا مواجہہ مغربی تہذیب ہے۔ دوسرا سب سے اہم ہتھیار جس کو استعمال کیا انگریز سیاست نے، وہ ذرائع ابلاغ تھے۔ ذرائع ابلاغ کی مختلف اسلوب، مختلف طریقے، جس میں سے صحافت، جس میں سے تصنیف و تالیف، جس میں سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن، اور اس کے علاوہ ویڈیو اور دوسرے جو ذرائع اور وسائل جو دن بدن ایجاد ہوتے جا رہے ہیں، ان سب چیزوں کے ذریعے بھی اس نے ہماری ذہنی غلامی کو، ہماری ذہنی غلامی میں ان سب چیزوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ فکری طور پہ ہم کو اس نے اپنا غلام بنانے میں جہاں تعلیم کو استعمال کیا، وہاں ذرائع ابلاغ کو بھی استعمال کیا۔ آج اخبارات کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آج کتابوں اور میگزین اور رسالوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آج کسی بھی بک
اسٹال پہ چلے جائیے، وہاں پر کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اور مختلف فنون پر تالیف کی ہوئی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اس کے بعد آج کے نسل کو، نئی نسل کے ذوق اور اس کے مطالعے کو اور اس کے انتخاب کو بھی دیکھ لیجئے کہ کس طرح کی کتابوں کا انتخاب کرتی ہے اپنے لیے، کس طرح کی چیزوں کا مطالعہ اور اس کی اسٹڈی کے لیے وہ جا کر کے دکانوں سے، بک اسٹال سے اپنے لیے کون سی غذا، اپنی روحانی غذا، اپنی ذہنی افزائش کے لیے، ذہنی فروغ کے لیے کس کس طرح کے رسالوں کا، کس طرح کے ڈائجسٹ کا، کس طرح کے اخبارات کا انتخاب کر کے اور لا کر کے خود پڑھتا ہے، وہ انسان، وہ مسلمان، وہ نوجوان اور اپنی ماں بہن کو بھی پڑھنے کے لیے دیتا ہے. اور خود ہماری ایک تو یہ ہے کہ دشمن اپنے ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتا ہے ہماری ذہنی غلامی کے لیے، اور خود ہمارے بھی ذرائع ابلاغ پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ہمارے چاہے نہ چاہے ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کروا رہا ہے. ہمارا خود اخبار، ہمارا خود ٹیلی ویژن، ہمارے خود ذرائع ابلاغ، اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ رقص و سرود کے اعلانات ہیں. اور پورا اخبار پڑھ جائیے، کہیں عالم اسلام کے مسائل سے بھی بحث ہے، کہیں مسلمانوں کی دینی زندگی کے لیے بھی کوئی کالم اس میں ہے، کہیں تعلیمات اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے لیے بھی اس میں کالم ہے. روزانہ اخبار میں جو ڈیلی اخبار نکلتا ہے اس میں 4 صفحات، کسی میں 5 صفحات، کسی میں اس سے بھی زیادہ، کم از کم 2 صفحات ریاضہ، اسپورٹس کے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے، لڑکوں کے، مختلف قسم کے نوجوانوں کے اور مختلف معیار کے، دونوں طرح کی جنس کے اس میں اخبار ہوتے ہیں. اس میں صورتیں ہوتی ہیں، ننگی صورتیں ہوتی ہیں، نیم عریاں صورتیں ہوتی ہیں. ان سب کے لیے ہمارا ذرائع ابلاغ استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور ہمارے دین کے لیے اس میں ایک کالم بھی خالی نہیں ہے کہ اس میں نماز کے احکام کہیں لکھے جائیں، اس میں کہیں زکوٰۃ کے احکام لکھے جائیں، اس میں کہیں روزے اور اس میں ہمارے حقوق اور معاملات کا بھی کوئی کالم اس میں ہو. آپ شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، کہیں بھی آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں ملیں گے. شاذ و نادر کبھی رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو کوئی یہ کالم، آدھ کالم اس میں کہیں مل جائے گا، یا کسی ہفتہ میں کبھی ایک آدھ بات اس میں لکھی ہوگی، وہ بھی غیر معیاری ہوگی، وہ بھی ایسے شخص کی ہوگی کہ جو عالم اسلام میں معتبر نہیں ہوگا، یا جس کی بات سخیف ہوگی، کمزور ہوگی، اسلوب اچھا نہیں ہوگا. یہ سب چالیں ہیں، یہ سب تدبیریں ہیں ہم کو زیر کرنے کی، ہم کو اپنا غلام بنانے کی. ذرائع ابلاغ، اس کے بعد عورت کی آزادی. عورت کی آزادی بھی ضمناً تعلیم میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک مرحلہ رہتا ہے نوکری کا، اس کے بعد بھی رہتا ہے سیاست کا، اس کے بعد رہتا ہے ثقافت کا، اس کے بعد رہتا ہے فنون لطیفہ کا. مسلمان جو اپنی بیوی کے لیے، جو اپنی بیٹی کے لیے، جو اپنے محرم کے لیے یا غیر محرم کے لیے بھی جو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کا چہرہ بھی کوئی دوسرا شخص اجنبی دیکھ لے، آج وہی مسلمان اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کو اجنبی کے ساتھ ٹہلتا ہوا، مصافحہ کرتا ہوا، بوس و کنار کرتا ہوا، لیتا ہوا، یہ سب کچھ دیکھنا پسند کرتا اور دیکھتا ہے، اور اس کو غیرت نہیں آتی ہے. یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. یہ کوئی کہانی اور قصے نہیں، یہ سب ہمارے ماحول میں، عرب میں، عجم میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ذہنی طور پر، فکری طور پر ہم غلام ہو چکے ہیں اس تہذیب کے، اس ثقافت کے کہ جو ہمارے دین کو قتل کرنے کے لیے، جو ہمارے دین کو برباد کرنے کے لیے، جو ہماری ملت کو برباد کرنے کے لیے سے مکرانہ طور پر اس کی تدبیر کی گئی ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا سمجھ پا رہے ہیں تو اس سے مقاومت کی، اس سے نمٹنے کی ہمارے اندر جرأت نہیں رہ گئی ہے. یہ سب اسباب ہیں اور یہ سب نتائج ہیں. آئیے غور کریں اس کا علاج کیا ہوگا. امراض کا زیادہ ذکر کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں، رونا ہے، لیکن اب علاج اس کا کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا ہے اور قرآن مجید نے بھی اس کا علاج بتایا ہے. اس کا علاج پہلا تو یہی ہے جس کو اس قرآن کی اس آیت نے ذکر کیا کہ پہلے اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم اہل کتاب کو اولیاء اور دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی ان سے دوستی گانٹنے کی ضرورت نہیں، ان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جیسے ہمیں کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی ہمیں علاج کے لیے سب سے پہلا قدم جو ہمیں اٹھانا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے جو سب سے پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہے، ہر معیار پر، ہر سطح پر، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ حکومت ہو، اور چاہے وہ پارٹی ہو، کچھ بھی ہو، پہلا قدم جو اٹھانا ہے وہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس، اپنی پوزیشن کا علم، اپنے حیثیت کی تعین، اپنے حیثیت کی تعین کرنی ہے کہ ہم ہیں کیا چیز. قرآن مجید کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تم بنائے گئے ہو. اس کا مطلب ہے کہ ہم کو قیادت کے لیے بنایا گیا ہے، ہم کو حکومت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، محکوم بننے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر شخص راعی ہے، حاکم ہے، فرما روا ہے، اور ہر شخص سے اس کے ماتحت جو رعیت ہے، جو رعایا ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. امت محمدیہ سن لو، تم کو ہم نے بیچ کی درمیان کی ایک امت بنائی ہے، نہ تمہارے اندر تفریط ہے، نہ افراط، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی غلو اور بیشی ہے، نہ زیادتی ہے، نہ کمی ہے. وہ چیز ہے جو چیز مطلوب ہے سب کو. شہداء علی الناس، لوگوں پر شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، لوگوں پر گواہ بنا کر کے بھیجا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بنا کر کے، گواہ کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی بسر کرو. لوگوں کو بتاؤ کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز ناحق ہے. لوگوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے عادات سے، اپنی تعلیم سے، اپنی تربیت سے، اپنی ترقی سے، اپنے معیار زندگی سے لوگوں کو یہ بتاؤ کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا، دنیا کو نبھانے کا، دنیا میں حکومت کرنے کا، دنیا میں سیاست کرنے کا انداز یہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر شاہد بنا کر کے بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا هل بلغت، الا هل بلغت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں نے امانت ادا کر دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر ڈالی تھی، جو مجھے ذمہ داری دی تھی، اس ذمہ داری کو میں نے نبھایا. اور امت محمدیہ تم کو مخاطب کر کے پوچھ رہا ہوں الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا تم تک اپنی امانت؟ اس وقت سارے صحابہ کرام نے کہا کہ نعم بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو تم میں کا موجود ہے وہ جو شخص موجود نہیں ہے وہاں تک پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو ہمارے سلف نے نبھایا. صحابہ کرام نے اس دین کو جوں کا توں، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور جس طرح سے سیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے نماز پڑھنا سیکھا، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا سیکھا، جیسے سیاست کرنا سیکھا، جیسے حکومت کرنا سیکھا، جیسے جنگ کرنا، جہاد کرنا سیکھا، اور جیسے تعلیم اور تربیت سیکھی، اسی طرح سے من وعن دوسری نسل تک اسی طرح سے پہنچا دیا، دوسری قوم کو اسی طرح پہنچا دیا. فارس کو پہنچا، تعلیم دی، روم کو تعلیم دی، مصر کو تعلیم دی، مغرب کو تعلیم دی، مشرق کو تعلیم دی، افریقہ کو تعلیم دیا، یورپ کو تعلیم دیا، سب کو من وعن، جیسے قرآن نازل ہوا تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور اپنی زندگی پر جس طرح نافذ کیا تھا، اس طرح سے عملاً جہاں گئے وہ دین اسلام کے عملی نمائندہ بن کر کے گئے تھے. مجاہد تھے تو رات، دن میں مجاہد، رات میں راہب، رات میں وہ شب زندہ دار، رات میں نفل ادا کرتے ہیں اور رات میں دن میں جہاد کر رہے ہیں.
ایسا نہیں کہ جہاد کے نشے میں یا جنگ کے نشے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے. جیسے آج ہماری قوم ہے، آج بھی فوجیں ہیں، آج بھی پولیس ہے، آج بھی فوجوں کے اور پولیس کے اخلاق اور کردار اور ان کی دیانت ہر شخص جانتا ہے. لیکن اس وقت کے صحابہ کرام تھے، تاریخی واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. صرف ایک موقع پر جبکہ مسلمان رومی محاذ پر تھے، رومیوں سے صلیبیوں سے جنگ ہو رہی تھی، کسی موقع پر رومیوں کو ہر محاذ پر شکست ہوتی جا رہی ہے. اس نے جاسوس بھیجا، کہا کہ ذرا ان مسلمانوں کی فوج کا ذرا کی جاسوسی کر کے آؤ، رات میں دن میں ہر حال میں ان کو ذرا پتہ لگا کر کے آؤ کہ رپورٹ پیش کرو. حاکم وقت نے کہا، بادشاہ وقت نے کہا. جاسوس آیا، رات کو دیکھتا ہے کہ مسلمان، اس کے کمانڈر نے بھیجا ایک فوجی کو اپنے کہ جا کر کے دیکھو مسلمان فوجی کس حال میں رات بسر کرتے ہیں. فوجی کمانڈر نے جب اپنا جاسوس بھیجا، جاسوس نے آ کر کے دیکھا تو مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کسی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی مجلس ذکر و اذکار کی مجلسیں ہیں. جا کر کے اس نے کہا کہ مسلمان اس طرح سے جیسے ہمارے یہاں پادری اور راہب ہوتے ہیں گرجا گھروں میں، انجیل اور کتاب مقدس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو پایا ہے، کوئی نماز پڑھا، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت میں ہے. تو اس نے کہا کہ یہی فرق ہے. ہم دن میں جب جنگ کرتے ہیں تو رات کو بیٹھتے ہیں، تمہارے ہاں شراب اور کباب کی محفلیں جمتی ہیں. ہمارے یہاں اللہ، ہمارے یہاں معنوی اور روحانی کوئی قوت نہیں ہے، صرف مادی طاقت پر بھروسہ ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا خدا کی قسم میں یقین رکھتا ہوں کہ اس قوم سے تم نہیں کبھی فتح پا سکتے ہو، اور اس قوم کا مقابلہ کرنے کی ہمت یا سکت ہمارے اندر نہیں ہے. یہ قوم وہاں تک پہنچ کے رہے گی جہاں تک یہ پہنچنا چاہتی ہے، اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. یہ طوفان، یہ سیلاب وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک یہ پہنچنے کا ان کا حوصلہ ہوگا. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ صحابہ کرام کی روح جہاد تھی، یہ روح اسلام تھا. تو علاج کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں یاد کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی حیثیت کی تعیین کرنی ہے، ہمیں اپنی شخصیت کو پہچاننا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک دین، ہم ایک عقیدہ، ہم ایک عمل کے پابند ہیں، ہمارے پاس لاہ عمل ہے. ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی نقالی کی ضرورت نہیں ہے. نماز روزے سے لے کر کے، عبادات سے لے کر کے، سیاست اور حکومت تک میں ہمارے پاس نظام زندگی موجود ہے، دستور حیات موجود ہے. اس لیے ہم کو اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی نقالی کریں. پہلی چیز اپنی حیثیت متعین کرنی ہے. دوسری چیز عملی زندگی میں ان تمام سارے میدانوں میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے تعلیمی میدان میں. اس لیے کہ قرآن مجید نے سب سے پہلی جو تعلیم دی اور سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے، اگر اس پر ہم غور کریں تو ہمارے دین کی ابتدا ہی تعلیم سے ہوتی ہے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے جمہور علماء کی رائے میں وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اقرأ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا کہ پڑھیے، قرأت کا حکم دیا جا رہا، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا، تعلیم دی جا رہی ہے کہ پڑھیے، پڑھنے ہی سے ترقی ملے گی. یہ دین کی ابتدا پڑھنے سے ہو رہی ہے. اس کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے کائنات کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا. علم الانسان ما خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا ہی مکرم ہے، بہت ہی بڑا بزرگ ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے.
ایک تو پڑھنا سکھایا، ایک تو پڑھنے کی ترغیب دی گئی، دوسرے قلم پکڑنے کی تعلیم دی گئی کہ قلم سے استعانت حاصل کرو۔ گویا ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ تعلیمی میدان میں کتاب اور قلم یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، اور کوئی فرق اور کوئی تمیز نہیں ہے مذکر اور مؤنث کے لیے، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمی میدان میں بھی ہم وہی سیاست اپنائیں جس سیاست کی تعلیم ہماری شریعت دیتی ہے۔ پڑھیں اور لکھیں، اپنے بچوں کو پڑھنا سکھائیں اور لکھنا سکھائیں، بچوں کو پڑھنا سکھائیں، لکھنا سکھائیں۔ اب تعلیم کا معیار کیا ہوگا؟ ہر دور کا ایک معیار ہوتا ہے۔ آج کا انسان اگر تعلیم حاصل کرتا ہے صنعتی میدان میں، تو اب اس صنعت کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو 1400 سال پہلے جو صنعت چل رہی تھی۔ آج حربی جنگی آلات تیار کرنے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے بعد 2-4 صدیوں تک جو آلات حرب بنائے جا رہے تھے، یہ نہیں ہماری شریعت کہہ رہی ہے کہ وہی طریقہ اختیار کرو، بلکہ نبی کریم قرآن مجید کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ جنگی میدان میں ہم کو ترقی کرنے کے لیے، ہم کو صنعتی، ہم کو حربی، ہم کو جنگی پلانٹ بنانے کے لیے، لگانے کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے دشمن کے لیے تیاری کرو، جتنی طاقت رکھتے ہو اتنی طاقت کا استعمال کر کے تم دشمنوں کے لیے تیاری کرو، طاقت بناؤ۔ آج اگر ایٹم بم دشمن بنا رہا ہے تو ہم بیٹھ کر تلوار بنائیں تو یہ ہماری تعلیمی سیاست نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت تم طاقت رکھ سکتے ہو، جتنی قوت، جتنا پاور دشمن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تم پاور اکٹھا کر سکتے ہو، وہ پاور استعمال کرو، بناؤ، عقل کو لگاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ اور اسی طرح سے دوسرے میدان میں بھی فنی تعلیم۔ آج ضرورت ہے کہ ایک مسلمان ملتزم پابند شریعت ڈاکٹر ہو، پابند شریعت انجینئر ہو، پابند شریعت پائلٹ ہو، پابند شریعت مہندس ہو، پابند شریعت صنعتی میدان میں مختلف قسم کا کہ ایجادات کرنے کا مالک ہو، اس کے پاس فکر ہو، اس کے پاس نظر ہو۔ اسی طرح سے مجتہد علماء پیدا کیے جائیں، اسی طرح سے مجتہد عورتیں پیدا ہوں جو نسوانی مسائل جو ہیں، جو عورتوں کے مسائل ہیں، عورتوں میں جا کر کے بلا کسی حیا اور شرم کے ان کو سمجھا سکیں، ان کی تعلیم دے سکیں، اور جو عورتوں کے شایع نشان ہیں ان کو وہ تعلیم دی جائے، ان کو وہ فن سکھائے جائیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر میدان میں ایک تو اپنی حیثیت متعین کریں، دوسرے پھر ہر میدان میں تعلیم کی وہ سیاست اپنائیں کہ جو ہمارے دین کے معیار کو، جو ہمارے دین کا معیار ہر میدان میں اونچا کر سکیں۔ اور اس کے بعد ہم اپنے بچوں کی، اپنے نونہالوں کی ذہنی اور فکری تربیت کریں۔ تعلیم سے زیادہ اہم تربیت ہے، اور تربیت کا پہلا گھر یا تربیت کا پہلا مرحلہ عورت کی گود، مرد کی گود، اس کا گھر ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے جو مرحلہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرناکی کو بیان کیا ہے۔ حدیث اور قرآن سے دلیلیں بھی سنتے جائیے، نہیں تو صرف زبانی جمع خرچ ہوگی، اور آپ یا دوسرے لوگ یہی کہیں گے اس طرح کی باتیں تو سبھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکچر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور دین کی طرف سے یا دین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے جو تعلیم، جو علاج بیان کیا ہے، اس کی تشریح، اس کی ترجمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ سب سے پہلے ہم اس کو اپنی زندگی پہ نافذ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، صاف و شفاف اس کا ذہن ہوتا ہے، انحراف نہیں ہوتا اس کے ذہن کے اندر، اس کے اندر کجی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ضلالت اور گمراہی نہیں ہوتی ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین کا رول ہوتا ہے، وہاں پر ان کا کردار ہوتا ہے، ان کا اپنا جو ہے وہ ان کی اپنی یہ کارروائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں تو اپنے بچے کو یہودی بنا لیتے ہیں۔ ماں اور باپ یہودی ہیں، گھرانہ یہودی ہے، تو اس کے اندر جو نشو و نما پائے گا وہ اسی طرز زندگی کو اپنائے گا۔ او ینصرانہ، یا اس کو نصرانی بنا لیں گے، او یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بنا لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 قوم کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ عموم ہے، اس پر آپ قیاس کر لیجئے کہ ایک شخص کے اندر گھر کا ماحول اگر سارے کے سارے لوگ بے نمازی ہیں، اگر سارے کے سارے لوگ یا اس میں سے اکثر لوگ یا اس کے والدین کم از کم نماز اور روزے کے پابند نہیں ہیں، شراب کے عادی ہیں یا اور کسی غلط قسم کے برائی میں مبتلا ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ بچہ بھی ان کی نقالی کرے گا، اور چاہے نہ چاہے، خواہ مخواہ، وہ بھی انہی عادت کا پابند ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ذمہ داری والدین پر دی ہے، اور بتایا ہے کہ انسان کو اس کے ذہن کی حفاظت، اس کے فکر کی حفاظت، اس کے عقیدے کی حفاظت، اس کے عملی زندگی کی حفاظت کے لیے جو سب سے پہلا بند باندھا جا سکتا ہے، جو پہلی اینٹ اور بنیاد رکھی جا سکتی ہے تعمیر کے لیے، اس کی زندگی کی تعمیر کے لیے، وہ اس کے والدین ہیں۔ چاہے تو غلط بنیاد، ٹیڑھی بنیاد رکھ دیں، اور چاہے تو سیدھی بنیاد رکھ دیں۔ اگر پہلی عمارت کی پہلی اینٹ ٹیڑھی ہوگی تو چاہے عمارت جتنی بھی اونچی بناؤ گے وہ عمارت ٹیڑھی ہی چلی جائے گی۔ اگر بچے کی نشو و نما، اس کی بچپن کی زندگی میں اس کی تربیت صحیح ڈھنگ سے اسلامی طرز زندگی پہ نہیں ہوئی ہے تو بعد میں جا کر کے اس کے سدھار بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بہت سے لوگوں کو سدھار کر سکتا ہے، اور کیا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام بڑے بڑے ہو کر کے ہی مسلمان ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم اور اس کے کرم، اس کی عنایت یہ خاص ہے۔ لیکن عموماً یہی ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذہن پہ جو چھاپ پڑے گی وہی ذہن پر آخر تک برقرار رہتی ہے۔ عربی کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ من شب علی عادت شاب علیہا، جو کسی عادت پر جوان ہو گیا وہ اسی پر بوڑھا ہو جائے گا۔ جبل گردد جبلت نہ گردد، یہ فارسی کا مقولہ ہے، یعنی پہاڑ تو ہٹ سکتا ہے اپنی جگہ سے، لیکن اگر انسان کی عادت کوئی چیز بن جائے بچپن سے تو وہ نہیں ہٹا سکتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علاج کے سلسلے میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت، جس سے عموماً انسان غافل رہتا ہے اپنے کاروبار میں یا اپنی نوکری میں یا اپنے دوسرے کسی مشاغل میں رہ کر کے انسان اس طرف توجہ نہیں دیتا ہے، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف نہایت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہم فراموش کریں گے تاریخ ہم کو فراموش نہیں کرے گا۔ ہماری اولاد اگر بگڑے گی تو ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، ہماری اولاد اگر سدھرے گی تو ہماری وجہ سے، اور ماحول اور سماج جس بگاڑ اور جس اس کا شکار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کو، عرب کے لیے بربادی ہو، ویل ہو ایسی برائی سے جو قریب آ چکی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا انہلک وفینا الصالحون یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ برباد ہوں گے اور ہم میں نیک لوگ بھی پائے جائیں گے؟ ہم میں نیک لوگ بھی کچھ لوگ ہوں گے، امام ہوں گے، کچھ مسجد کے، کچھ وائز ہوں گے، کچھ مفتی ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کا کام سنبھالے ہوں گے، تو اس کے بعد بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم اذا کثر الخبث، نعم اذا کثر الخبث، ہاں ہلاک ہو جاؤ گے اگر خبث، اگر برائی زیادہ ہو گئی سماج میں، اگر فسق و فجور، اگر بدکاری بڑھ جائے گی سماج میں تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ نیک لوگ جو سماج میں چند ایک رہ جائیں گے ان کی وجہ سے نہیں بچ سکتے ہو، برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس بربادی سے بچانے کے لیے جو احتیاطی تدابیر، علاج، جس مرض کا ہم شکار ہو چکے ہیں اس سے علاج، ایک اہم علاج یہی ہے کہ ہم
تربیت کی طرف زیادہ سے زیادہ خیال کریں، اور اس کے بعد جو وسائل، جو ذرائع ابلاغ اس وقت ہو رہے ہیں، استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کی خطرناکیوں سے بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، حتی الامکان ایسے ذرائع ابلاغ کہ جس کے اندر برائیاں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے شریعت کا کہ ہر وہ چیز حرام ہوتی ہے جس کے اندر برائی کا پہلو زیادہ ہو، نیکی کا پہلو کم ہو، منافع زیادہ ہو، نقصانات کم ہو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ شریعت نے کہا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ لوگوں سے آپ بتا دیجئے کہ اس کے اندر نقصانات اور مضرات، گناہ اس کے اندر زیادہ ہے، اور منافع جو اس کے ہیں، منافع اس کے اندر نفع، گویا نفع ہے، فائدہ بھی ہے۔ جوئے میں کسی نہ کسی کا فائدہ ہوتا ہے، شراب بھی پینے میں کوئی نہ کوئی انسان کے جسمانی یا ذہنی طور پہ کچھ نہ کچھ اس کو نشاط آ جاتی ہے، غم بھول جاتا تھوڑی دیر کے لیے، کچھ نہ کچھ انسانی نفع بھی اس کے اندر ہے۔ تجارت ایک ہے، مادی تجارت ہی ہے، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ اس کے اندر جو منافع ہے، اس کے اندر جو منافع ہیں، اس کے اندر جو فائدے ہیں وہ تھوڑے ہیں، نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں، اس لیے یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ چیز جس کے منافع کم ہو اور نقصانات زیادہ ہو، وہ حرمت کے حکم میں ہوگی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس ماحول میں اس وقت ذرائع ابلاغ، صحافت اور دوسرے وسائل جن کے ذریعے ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم ذہنی غلامی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اس کے استعمال میں احتیاط برتیں، اور تعلیمی کالج، تعلیمی معہد، تعلیمی اسکول، یونیورسٹیاں اور ادارے ایسے کھولے جائیں جس کے اندر ایک طرف تو تعلیم ہو، دوسری طرف اسلامی خطوط پر، اسلامی نہج پر اس میں تربیت کا بھی انتظام ہو۔ ہمیں اعتماد دوسروں پر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کے اس پر سہارے نہیں رہنا چاہیے۔ آج ہندوستان ہو یا غیر ہندوستان ہو، مسلمان کہیں بھی ہیں، چاہے وہ اقلیت میں ہو چاہے اکثریت میں ہو، اگر ان کو تعلیمی میدان میں ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا جو منہج استعمال کیا جا رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے یا مضر ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو، اپنے بچوں کو خطرے میں ڈال دیں، ہمیں اپنے طور پر ایسے ادارے قائم کرنا چاہیے، اس کو ہمیں اپنی ذمہ داری محسوس کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں آج میں اس سفر میں اپنے دورے میں تھا، میں نے وہاں پر بہت اس چیز کی تبلیغ کی اور اس چیز کا پرچار کیا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں اب ضرورت ہے فنی ادارے قائم کرنے کے لیے، اس لیے کہ دینی تعلیم کے بہت سارے ادارے ہندوستان میں قائم ہو گئے ہیں، اور وہ دینی ادارے اپنے طور پر فنی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، کسی مجبوری کے تحت یا کسی مشکلات کی یا بعض مشکلات کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا ہے، یا میں اس بات کی پرزور تائید کرتا رہا اور اس کی تبلیغ کرتا رہا کہ مسلمانوں کو اس وقت جا بجا مختلف جگہوں پر ایسے ادارے قائم کرنا چاہیے فنی تعلیم کے، جہاں پر مسلمانوں کو ڈاکٹری سکھائی جائے، انجینئرنگ سکھایا جائے اور مختلف فنی تعلیم دی جائے، جس سے ان کی معیشت بہتر ہو، جس سے ان کی بھی اقتصادی بدحالی دور ہو جائے، کیونکہ معیشت اور اقتصادی بدحالی کی وجہ سے مسلمان یہ بھی ذہنی غلامی کے میدان میں یہ بہت مؤثر رول ادا کر رہے ہیں۔ آج مسلمان ارتداد کا جو شکار ہوتا جا رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ معاشی بدحالی کی وجہ سے وہ ایسی نوکریاں یا ایسی سروسیں قبول کرنے پر رضامند ہو جاتا ہے جو اس کی شریعت میں سراسر مخالف ہوتے ہیں، ناجائز ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں، اپنے دائرے اختیار میں ایسے فنی تعلیم کے ادارے بھی قائم کریں، جہاں پر اپنے بچوں کو اپنے منہج کے حساب سے، اپنے طریقے سے، اپنے اپنا سلیبس بنائے، جس میں تعلیم و تربیت کا ایک طرح سے ایسا نظام ہو جو ہمارے دین کے لیے مفید اور معاون ثابت ہو۔ اس کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہمیں ذہنی غلامی، یہ بھی ہمیں ذہنی اور فکری بالادستی سے نجات دینے میں بہت بڑا مفید اور معاون ثابت ہوگا۔ یہ بھی علاج ہے جس کے استعمال کی ضرورت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دشمنوں کی ہر قسم کے، اللہ اور اس کے رسول کے تمام دشمنوں کی ذہنی بالادستی سے نجات پائیں، اور ہم اپنے طور پر اپنے دین پر پابند ہوں اور اپنے دین کے صحیح نمائندہ اور ترجمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا